بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر. آج ہماری ڈسکشن کا جو موضوع ہے وہ ریسنٹلی جو پراپرٹی کے سیکٹر ہے پاکستان کے اندر، اس میں جو چینجز آئی ہیں اس موجودہ بجٹ کے اندر، وہ ہم تھوڑا سا آج آپ کے گوش گزار کریں گے. اس میں تھوڑا سا ریٹس کے اندر چینجز آئی ہیں. ایک ڈیمڈ انکم کا ایک نیا کانسیپٹ لایا گیا ہے پاکستان کے اندر، جو نان یوٹیلائزیشن آف لینڈ ہے اس کے اوپر بیسیکلی لگے گا. اس کے علاوہ کچھ ایکسکلوژنز ہیں اور کچھ تھوڑی بہت جو ہے وہ ود ہولڈنگ کے اندر جو ہے وہ چینجز آئی ہیں، تو وہ ون بائی ون ہم آج آپ سے ڈسکس کریں گے. سب سے پہلا تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وہ جو میں نے آپ سے کانسیپٹ کہا تھا، آپ کو جو میں نے کانسیپٹ بتایا نان یوٹیلائزیشن آف پراپرٹی کے حوالے سے. ایسے تمام افراد جنہوں نے پراپرٹی جو ہے وہ ہولڈ کی ہوئی ہے پاکستان کے اندر، وہ چاہے اوپن لینڈ ہے، ایگریکلچر ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ ریزیڈینشیل یا کمرشل پراپرٹی ہے، اور اس کو وہ اپریزل پرپز کے لیے، یعنی کہ قیمت کے بڑھنے کے لیے انہوں نے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے کہ کہیں فیوچر میں بیچ دیا جائے گا، یا ان کے اپنے جو ہے وہ کمرشل یا ریزیڈینشل یا رینٹل پرپز کے لیے انہوں نے اس کو رکھا ہوا ہے پاکستان کے اندر. تو ایسی تمام پراپرٹیز کی جو ہے وہ ایف بی آر ہر سال ایک فیئر مارکیٹ ویلیو لے گا. اس فیئر مارکیٹ ویلیو کے اوپر جو ہے وہ 5% جو ہے اس فیئر مارکیٹ ویلیو کا رینٹ کنسیڈر کیا جائے گا. 5%، وہ جو 5% ہے اس کے اوپر 20% آپ کا جو ہے وہ ٹیکس چارج کیا جائے گا. اس کو یہ ڈیمڈ انکم کہہ رہے ہیں. اور اس اسکیم کے تحت جو پراپرٹیز جن لوگوں نے ہولڈ کی ہوئی ہیں، اس میں چند پراپرٹیز کی ایکسکلوژن بھی دی گئی، جیسے کہ کچھ اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر ہیں. ایسی تمام پراپرٹیز جو لوگوں کے ذاتی استعمال کے لیے ہیں، ذاتی رہائش پرپز کے لیے ہیں. اس کے علاوہ جو سیلف اونڈ بزنس پرپز کے لیے لوگوں نے پراپرٹیز رکھی ہوئی ہیں وہ بھی اس میں شامل نہیں ہوں گی. اس کے علاوہ لوکل گورنمنٹس کی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل نہیں ہوں گی. اس کے علاوہ ایسی تمام پراپرٹیز اگر ان کی ویلیو جو ہے وہ 2.5 کروڑ سے کم ہے تو وہ پراپرٹیز بھی جو ہے وہ ڈیمڈ انکم کی اس کیٹیگری کے اندر کیلکولیٹ نہیں ہوں گی. اس کے علاوہ پروونشل لوکل گورنمنٹ کی جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کے پاس جو لینڈ ہے وہ بھی اس میں شامل نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ لینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ کنسٹرکشن پروجیکٹس فار بلڈرز اینڈ ڈیولپر رجسٹرڈ ود ڈائریکٹوریٹ جنرل آف ڈیزگنیٹڈ NBFC اینڈ پروفیشنز آف بورڈ. تو یہ والی پراپرٹیز اور پراپرٹی ان وچ دا سبجیکٹ انڈر سیکشن 15 جن کے اوپر آپ رینٹ جو ہے وہ آلریڈی چارج کر کے اپنا ڈکلیئر کر رہے ہیں، تو اس صورت میں یہ جو 5-6 طرح کی پراپرٹیز ہیں یہ اس ڈیمڈ انکم ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو اس صورت میں یہ جو 5-6 طرح کی پراپرٹیز ہیں یہ اس ڈیمڈ انکم کی جو کیٹیگری ہے، یہ جو نیا ٹیکس یہ لے کے آئے ہیں، اس کے اندر یہ کیلکولیٹ 6 طرح کی پراپرٹیز نہیں ہوں گی. جہاں تک رینٹ والی بات ہے تو اب یہ ہے کہ آپ کی ٹوٹل پراپرٹیز کا ہر سال تخمینہ لگایا جائے گا. اس تخمینے کے اندر اگر آپ کی رینٹ آلریڈی آپ کسی پلازے سے یا شاپ سے آپ کا آتا ہے جو کہ آلریڈی ریٹرنس میں ڈکلیئر ہوتا ہے، اس کا اس تخمینے کے مطابق اگر وہ رینٹ زیادہ ہوگا تو پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز اگر وہ رینٹ کم بنتا ہے تو پھر آپ اس جو FBR ہے یہ نیا سسٹم لے کے آیا اس کے تحت آپ اپنا ٹیکس دیں گے. ریٹ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا اس کے اوپر 20% ہے. کیلکولیٹ کرنے کا جو طریقہ ہوگا وہ بھی اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرض کریں ایک 30 ملین کی آپ کے پاس پراپرٹی ہے، یعنی کہ 3 کروڑ کی اگر پراپرٹی ہے جو کہ فیئر مارکیٹ ویلیو اس کی بنتی ہے ٹوٹل جو آپ کی پراپرٹی ہے، اور جس میں وہ 6 طرح کی جو پراپرٹیز ہم نے اوپر دیکھی ہیں اس میں اس کے علاوہ ہے یہ. اس پہ پھر آپ کیا کریں گے کہ 5% جو ہے وہ فیئر مارکیٹ ویلیو جو 3 کروڑ ہے اس کا 15 لاکھ روپیہ بنتا ہے. اس 15 لاکھ کے اوپر آپ پھر 20% ٹیکس لگائیں گے تو یہ تقریباً 3 لاکھ روپے کا ٹیکس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کا چارج ہو گیا. تو یہ ایک نیا پرپوزل ہے جس کو ابھی سجیشن ہے کہ لا کا پارٹ بنایا جائے، اور جتنی بھی پراپرٹیز اور کمرشل یا ریزیڈینشیل یا ایگریکلچر پراپرٹیز لوگوں نے ہولڈ کی ہوئی ہیں ان سے بھی اس نان یوٹیلائزیشن کا جو ہے وہ ٹیکس چارج کیا جائے. سو نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کیپٹل گین کے اندر. اب کیپٹل گین کی اگین انہوں نے وہی کھچڑی پکا دی ہے کہ انہوں نے کہا ہے جی کہ پلاٹ ہے اور اس کے بعد کچھ کورڈ ایریا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ کچھ فلیٹس ہیں. اب انہوں نے کیپٹل گین کی 3 کیٹیگریز بنا دی ہیں جو اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر ہیں. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیپٹل گین میں انہوں نے اگر آپ اوپن پلاٹ ہے اگر وہ آپ ہولڈ کرتے ہیں 1 سال تک تو اس کے اوپر انہوں نے 15% ٹیکس لگایا ہے. اسی طرح پھر یہ بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے
اور اگر آپ یہ 6 سال کے بعد اوپن پلاٹ اگر آپ بیچتے ہیں تو اس کے اوپر جو ٹیکس کی شرح ہے وہ 0 ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو کنسٹرکٹڈ پراپرٹی ہے، کنسٹرکٹڈ پراپرٹی کا جیسا کہ آپ کو پتہ تھا کہ پہلے بھی رول جو تھا وہ 4 سال والا تھا کہ 4 سال سے زیادہ اگر آپ پراپرٹی ہولڈ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا۔ باقی جیسے جیسے آپ اپنا ہولڈنگ پیریڈ بڑھاتے جائیں گے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بتدریج نیچے جاتے جائیں تو آپ کا ٹیکس جو ہے وہ گین جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آگے آپ دیکھیں فلیٹ ہے، تو فلیٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ 15% اور 7.5% جو ہے وہ ٹیکس چارج کر دیا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سیکشن ہے وہ ہے سیکشن 236C۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹرانسفر آف پراپرٹی کا ایموویبل پراپرٹی کا سیکشن ہے۔ یہاں پہ 1% نارملی ٹیکس چارج کیا جاتا ہے جب آپ پراپرٹی ٹرانسفر کرتے ہیں۔ تو یہ پہلے انہوں نے رول بنایا تھا کہ 4 سال کے بعد اگر آپ پراپرٹی بیچ رہے ہیں تو اس کے اوپر یہ سیکشن 236C نہیں لگے گا، لیکن اب انہوں نے اس کی جو لمٹ ہے وہ بڑھا کے 10 سال کر دی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایکسکلوژن ہے، یہ بیسیکلی ایک طرح کی، جس میں پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ کلاس 9A کے تحت جتنے بھی ایکس سروس مین تھے یا امپلائیز تھے فیڈرل یا پروونشل اتھارٹیز کے، تو اگر وہ کوئی پلاٹ بیچتے ہیں تو اس صورت میں انہیں کہا گیا تھا کہ 50% تک انہیں کیپٹل گین کے اندر چھوٹ ہوتی ہے، اور اگر 3 سال کے بعد بیچیں گے تو انہیں 75% تک تقریباً چھوٹ تھی۔ اب یہ والی کلاس بھی جو ہے اس کو انہوں نے اس بجٹ کے تحت وڈرا کر لیا ہے۔ اب کوئی بھی ایکس سروس مین یا کوئی گورنمنٹ کا امپلائی اگر پراپرٹی بیچتا ہے تو اس کے اوپر وہی کیپٹل گین کے ٹیکس لگیں گے جو ایک نارمل جو پاکستانی ہے اس کے اوپر چارج ہو رہا ہے کا ٹیکس ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو شیڈیول 10 ہے اس میں 236K کا ٹیکس ہے۔ 236K جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پرچیزر کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ چارج کیا جاتا ہے آن دا پرچیز آف پراپرٹی۔ ایڈوانس ٹیکس ہے آن دا پرچیز اور ٹرانسفر آف پراپرٹی۔ تو یہ رجسٹرڈ اگر ایک بندہ ہوتا ہے تو نارمل رول تو یہ ہے کہ اس کا ڈبل ہو جاتا ہے ٹیکس، اگر 1% ہے تو 2% ہو جائے گا، لیکن 236K کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ایک ان رجسٹرڈ بندہ ہوگا اس صورت میں یہ ٹیکس جو ہے وہ 2.5 گنا ہو جائے گا، یعنی کہ 250% ہو جائے گا۔ سو نارمل رول سے تھوڑا سا یہ زیادہ، یعنی کہ اگر 1% ہے اور اگر بندہ نان رجسٹرڈ ہے وہ پراپرٹی جو ہے وہ ٹرانسفر کرا رہا ہے تو اس صورت میں اس کو 2.5 گنا تک جو ٹیکس ہے 236K کے انڈر جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ تو یہ چند چینجز تھیں جو ابھی ہم نے اس میں دیکھی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو پراپرٹی کی چینجز ہیں یہ کسی حد تک کلیئر ہو گئی ہوں گی، اور یہ موٹی موٹی تقریباً آپ سمجھیں کہ سبسٹینشیل ہم نے اماؤنٹ جو ہے اس چینجز کی پراپرٹی کے حوالے سے وہ اس میں کور کی ہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ہمیں نیچے کمنٹ میں